بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائن۔ ہزاروں اسرائیلی فوجیوں نے غزہ میں لڑنے سے انکار کر دیا۔ ہزاروں اسرائیلی فوجیوں نے مسلسل جنگ کے بعد ذہنی دباؤ کے نتیجے میں غزہ میں لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج میں خودکشیوں کے واقعات اور ذہنی دباؤ کے شکایات میں اضافہ دیکھنے میں ملا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہزاروں اسرائیلی فوجیوں نے غزہ میں لڑنے سے انکار کیا ہے۔ فوجیوں نے ذہنی دباؤ کی وجہ سے جنگی ذمہ داریوں سے دستبرداری اختیار کی۔ فوجیوں میں خودکشی کی تعداد میں بھی تشویشناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ نیتن یاہو حکومت کے سابق وزیر دفاع نے پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ اسرائیل کے سابق وزیر دفاع اور ماضی میں وزیر اعظم نیتن یاہو کے قریبی ساتھی یوآف گلانٹ نے اسرائیلی پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ گزشتہ سال بطور وزیر دفاع یوآف گلانٹ نے اسرائیلی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 7,000 قدامت پسند یہودیوں کو اسرائیلی فوج میں بھرتی کرنے کی منظوری دی تھی، جس پر اسرائیل میں رد عمل آیا تھا۔ اس کے علاوہ غزہ میں جنگ بندی کے معاملات پر بھی ان کے نیتن یاہو سے اختلافات ہوئے تھے، جس پر انہیں برطرف کر دیا گیا تھا۔ اپنے وزیر دفاع کو برطرف کرنے کے بعد نیتن یاہو نے ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہمارے درمیان اعتماد تھا، لیکن گزشتہ کچھ مہینوں میں وہ اعتماد نہیں رہا۔ یمن کے ایئرپورٹ پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں WHO کے سربراہ کی سننے کی صلاحیت متاثر۔ یمنی دارالحکومت سینا کے ایئرپورٹ پر اسرائیلی بمباری کے وقت وہاں موجود عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کی سماعت متاثر ہو گئی۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں WHO کے سربراہ ٹیڈروس کا کہنا تھا کہ زوردار دھماکے کے بعد انہیں کان میں گھنٹیاں بجتی محسوس ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ یہ تکلیف عارضی ہوگی۔ کیا رہے کہ اسرائیلی طیاروں نے گزشتہ ہفتے سینا ایئرپورٹ پر بمباری کی تھی۔ اس وقت ٹیڈروس اپنی ٹیم کے ہمراہ ایئرپورٹ کی لابی میں موجود تھے۔ امریکہ روس کے خلاف کھل کر یوکرین کی حمایت کرے گا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ روس کے خلاف کھل کر یوکرین کی حمایت کرے گا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے نئے سال کی آمد پر شہریوں اور سیکیورٹی اداروں کو پیغام میں کہا کہ امریکی مدد سے یوکرین کے خلاف روسی کوششوں کو روکا جا سکتا ہے۔ امن تحفے میں نہیں ملتا، امید ہے امریکہ یوکرین کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ولادیمیر زیلنسکی کا مزید کہنا تھا کہ مستقبل کے امریکی صدر یوکرین میں امن اور استحکام کا باعث بنیں گے۔ متحدہ عرب امارات کی ثالثی روس اور یوکرین کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ۔ متحدہ عرب امارات کی ثالثی کے ذریعے روس اور یوکرین کے درمیان اب تک 2,484 جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہو چکا ہے۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے روس اور یوکرین کے درمیان جنگی قیدیوں کے ایک اور تبادلے میں کامیابی کا اعلان کیا ہے، جس کے نتیجے میں 150 روسی اور 150 یوکرینی قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے روس اور یوکرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک نے متحدہ عرب امارات کی ثالثی کی کوششوں میں تعاون اور مثبت رویے کا مظاہرہ کیا۔ یرغمالی رہا نہ کیے گئے تو حماس پر ایسا حملہ ہوگا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اسرائیل کی دھمکی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حماس نے اسرائیل پر راکٹ داغنے کا سلسلہ جاری رکھا تو اسرائیل غزہ پر اپنے حملے تیز کر دے گا۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے اسرائیلی قصبے نیٹیوٹ، جسے حال ہی میں حماس نے نشانہ بنایا تھا، کا دورہ کرنے کے بعد ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں سے غزہ کے رہنماؤں کو ایک واضح پیغام دینا چاہوں گا۔ جب تک حماس جلد ہی تمام اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کی اجازت نہیں دیتی اور اگر اس نے غزہ سے اسرائیل کی طرف راکٹ فائر کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تو اس پر ایسے شدید حملے کیے جائیں گے جس کا مشاہدہ غزہ نے طویل عرصے سے نہیں کیا ہے۔ غزہ مذاکرات اختتام کو پہنچ چکے ہیں۔ فرانسیسی فوج کو بڑا حکم۔ آئیوری کوسٹ نے فرانسیسی افواج کے انخلاء کا اعلان کر دیا۔ فرانسیسی فوج اس ماہ مغربی افریقہ میں آئیوری کوسٹ سے واپس جانا شروع کر دیں گے، جو کہ فرانس کی فوجی موجودگی میں تازہ ترین کمی اور خطے میں
مغربی اثر و رسوخ کے مزید کمزور ہونے کے واضح نشانی ہیں۔ آئیوری کوسٹ کے صدر نے نئے سال کے خطاب میں یہ اعلان کیا تھا کہ فرانسیسی فوجی رواں ماہ عبدالجان کے مرکزی شہر کے ایک اڈے سے انخلا کریں گے۔ شام اور سعودی عرب میں تاریخی تعلقات کا نیا دور شروع۔ شامی وزیر خارجہ پہلے سرکاری دورے پر ریاض پہنچ گئے۔ شامی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ شام اور سعودی عرب میں تاریخی تعلقات کا نیا باب کھلے گا۔ تفصیلات کے مطابق شامی وزیر خارجہ کی سربراہی میں شامی وفد پہلے سرکاری دورے پر ریاض پہنچ گیا۔ وفد میں وزیر دفاع اور انٹیلیجنس سربراہ بھی شامل ہیں۔ سعودی نائب وزیر خارجہ نے ریاض میں شام کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد کا استقبال کیا۔ شامی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ میں ابھی وفد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچا ہوں۔ یہ آزاد شام کی تاریخ کا پہلا دورہ ہے اور اس کے ذریعے ہم شام اور سعودی تعلقات میں ایک نیا اور روشن صفحہ کھولنے کی خواہش رکھتے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان طویل مشترکہ تاریخ کے لیے موزوں ہے۔ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت۔ چین نے مزید 10 امریکی دفاعی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ بیجنگ سے خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چینی وزارت تجارت نے ان امریکی کمپنیوں کو ناقابل اعتبار اداروں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ چینی وزارت تجارت کا مزید کہنا تھا کہ پابندیوں کے تحت ان کمپنیوں کو چین میں درآمد و برآمد کے ساتھ ساتھ نئی سرمایہ کاری سے بھی روکا جائے گا۔ چینی وزارت تجارت کے مطابق ان کمپنیوں کے سینئر مینیجرز کی بھی چین میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث 2024 بھارت کی تاریخ کا گرم ترین سال قرار۔ بھارتی محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ 2024 بھارت کی تاریخ کا گرم ترین سال ثابت ہوا اور اس دوران ملک کے بیشتر حصوں میں لوگوں کو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث اضافی ہیٹ ویوز کا سامنا ہوا۔ جرمنی میں سال نو کی تقریبات میں بھگدڑ مچنے سے 5 افراد کی ہلاکت کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق برلن میں سال نو کی تقریبات میں افراد تفریح اور بھگدڑ مچنے کی وجہ سے ہلاکتوں اور درجنوں شہریوں کے زخمی ہونے کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے۔ مشتعل افراد نے غم و غصے کی حالت میں پولیس اور فائر فائٹرز پر حملے کیے جس کے نتیجے میں 30 رضاکار و اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ہنگامہ آرائی کے الزام پر 400 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا۔ امریکہ میں شہری کے فارم سے 150 سے زائد خطرناک بم برآمد۔ امریکہ کی ایف بی آئی نے شہری کے فارم میں کارروائی کے دوران 150 سے زائد خطرناک بم برآمد کر لیے۔ تمباکو نوشی سے نجات کے لیے سمارٹ واچ ایپ تیار۔ طبی ماہرین نے سگریٹ نوشی کی عادت چھوڑنے میں مددگار آسان طریقہ دریافت کر لیا۔ سمارٹ واچز لوگوں کو تمباکو نوشی چھوڑنے میں مدد فراہم کر سکتی ہیں۔ یورپ ٹھٹرنے لگا، روس سے گیس سپلائی بند۔ یوکرین نے روس کو اپنی سرزمین سے یورپ کے لیے گیس فراہم کرنے سے روک دیا ہے۔ مالداو سمیت یورپی یونین کے متعدد شہروں میں ہیٹنگ کا نظام متاثر ہونے کا خدشہ۔ حکومتیں متبادل انتظامات کرنے کی سرتوڑ کوششیں کرنے لگی۔ روس کے ساتھ 2019 میں ہونے والے معاہدے کے تحت یوکرین نے اسے اپنی سرزمین پائپ لائن کے ذریعے 5 برس تک یورپ کو گیس فراہم کرنے کی اجازت دی تھی۔ البتہ یہ معاہدہ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اور یوکرین روس کی 2022 میں اپنی خلاف شروع کی جانے والی جنگ کی وجہ سے اس معاہدے میں مزید توسیع کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اٹلی جانے والے تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، 20 افراد ہلاک۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کشتی حادثے میں ڈوبنے والے 7 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ تارکین وطن کی کشتی لیبیا سے اٹلی جا رہی تھی۔ دوسری جانب یونان کشتی حادثے میں ڈوبنے والے مزید 4 پاکستانیوں کی لاشیں مل گئیں۔ پاک بحریہ کا سمندر میں آپریشن منشیات کی بڑی کھیپ ضبط۔ آئی ایس پی آر کے مطابق انسداد منشیات آپریشن شمالی بحیرہ عرب میں کیا گیا۔ مشکوک کشتی پر بورڈنگ آپریشن کر کے منشیات کو قبضے میں لے لیا گیا۔ ضبط شدہ منشیات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت تقریباً $1 ملین ہے۔ منشیات کی یہ کھیپ بین الاقوامی مقامات تک پہنچائی جا رہی تھی۔ خوراک، ادویات اور دوسری اشیاء ضروریہ لے کر پہلا قافلہ ہفتے کو پارا چنار جائے گا۔
ضلع کرم میں 2.5 مہینے کے خون ریز تنازع کے بعد بالآخر متحارب قبائل فریقین کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں، تاہم ضلع میں خوراک اور ادویات کا بحران اب بھی موجود ہے۔ ملک میں مغربی ہواؤں کی آمد سے سردی کی شدت میں اضافہ، وادی نیلم میں برف باری۔ ملک میں مغربی ہواؤں کی آمد سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ مغربی ہواؤں کی آمد کے بعد ملک میں بارشوں کے سلسلے کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ ملک کے بعض علاقوں میں آج سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو کہ 6 جنوری تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش اور سردی کی شدت میں اضافے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ ایک سال کے دوران مزید 1 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی غربت کا شکار ہو گئے، ورلڈ بینک کی رپورٹ۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2024 کے دوران پاکستان میں غربت کی شرح 25.3% رہی، جو کہ گزشتہ سال 2023 کے مقابلے میں 7% اضافہ ہے۔ بینک کی رپورٹ کے مطابق ایک سال کے دوران مزید 1 کروڑ 23 لاکھ پاکستانی غربت کا شکار ہو گئے۔ کہا گیا ہے کہ شرح غربت وبائی امراض، سیلاب اور میکرو اکنامک بحران سے پیدا معاشی ہلچل کی عکاسی ہے۔ موبائل فونز کی درآمد میں کمی۔ ادارہ شماریات کے مطابق نومبر 2024 کے دوران موبائل فونز کی درآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 0.82% کمی ریکارڈ کی گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق نومبر کے دوران موبائل فونز کی درآمدات کا حجم کم ہو کر 41.5 ارب روپے رہا، جو نومبر 2023 میں 41.8 ارب روپے رہا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔